پاکستان میں سیکیورٹی سے متعلق چین کی تشویش کے بعد حکومت پاکستان حرکت میں آئی۔ متحدہ عرب امارات میں افغان طالبان کے ایک اہم رہنما سے ٹی ٹی پی کے مسئلے پر ایک پاکستانی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی، لیکن شاید وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے حکومت کو نیشنل ایکشن پلان کی فائلوں سے گرد ہٹانی پڑی۔ لمبے عرصے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے عزم استحکام کے نام سے ایک نئے ہمگیر مہم کے آغاز کا فیصلہ ہوا۔ حکومت نے غلطی یہ کی کہ عزم استحکام پاکستان کے ساتھ آپریشن کا لفظ بھی لگا دیا، اور چونکہ لوگوں کو علم ہے کہ ہر پختون ملٹری آپریشن کے لفظ سے الرجک ہے، اس لیے جے یو آئی، پی ٹی آئی، اے این پی اور کئی دیگر جماعتوں میں آپریشن کی مخالفت کی دوڑ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اگلے دن وزیر اعظم کو خود وضاحت کرنی پڑی کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، بلکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ آپریشن کو مزید مربوط بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوات آپریشن سے قبل مولانا فضل الرحمان نے متنبع کیا تھا کہ طالبان اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور اب انہوں نے متنبع کیا ہے کہ ڈی آئی خان اور نواحی علاقوں پر قبضے کے بعد اگر یہ صورتحال رہی تو طالبان عنقریب اپنے صوبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ لیکن یہ کہہ کر مولانا فضل الرحمان آپریشن کی مرپور مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف مخالفت کرنے والی جماعتیں طالبان کی موجودگی کا رونا بھی رو رہی ہیں، اور دوسری طرف عوامی رائے کو دیکھ کر فوجی آپریشن کی مخالفت بھی کر رہی ہیں، لیکن کوئی متبادل حل بھی تجویز نہیں کر رہا۔ حالانکہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلے کا حل مذاکرات ہیں۔ آپریشن سے کل مسئلہ حل ہوا تھا اور نہ آج حل ہوگا۔ ابھی تک ٹوٹل 12 بڑے آپریشن ہوئے ہیں، جن میں آپریشن المیزان، آپریشن راہ حق، آپریشن زلزلہ، آپریشن صراط مستقیم، آپریشن شیر دل، آپریشن راہ راست، آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم، آپریشن بریخنا، آپریشن راہ نجات، آپریشن کوہ سفید، آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد البساط قابل ذکر ہیں۔ ان آپریشنوں کے نتیجے میں مقامی لوگ بے گھر اور بے در ہوئے، ان کے گھر اور حجرے مسمار ہوئے، لیکن جواب میں ابھی تک وزیرستان کے لوگوں کے گھر دوبارہ مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوئے، اسی لیے وہ آپریشن کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی شک کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 20 سال میں یہ دیکھا ہے کہ ایک طرح کے طالبان یعنی افغان طالبان کی سرپرستی ہو رہی ہے اور دوسری طرح کے طالبان یعنی پاکستانی طالبان سے جنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے بھی وہ حکومتی اقدامات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ عام لوگ تو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں تفریق نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے آج ایمل ولی خان جیسے لوگ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کی سرکوبی میں سنجیدہ نہیں۔ حالانکہ ابھی تک اس جنگ میں ہم 70,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، جس میں فوجی جنرل بھی شامل تھے۔ اگر 1 درجن آپریشن ہوئے ہیں تو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے بھی کم نہیں ہوئے۔ شکئی معاہدہ، سراروغا معاہدہ، سوات معاہدہ اور اسی طرح کئی دیگر معاہدات ہوئے، لیکن ان کے نتیجے میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ہم جیسے لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو معترضین اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پہلے کون سے مذاکرات سے مسئلہ حل ہوا جو ابھی حل ہو جائے گا، حالانکہ ان 20 سالوں میں مذاکرات اور آپریشن اس لیے ناکام ہوتے رہے کیونکہ ریاست پاکستان کی پالیسی ڈبل گیم پر مبنی تھی۔ دوسری مصیبت یہ رہی کہ ماضی میں کبھی کل کے خلاف آپریشن نہیں ہوا، بلکہ جز کے خلاف آپریشن ہوتا رہا۔ ایک جگہ آپریشن ہوتا اور دوسری جگہ جنگ بندی ہوتی۔ اسی طرح مذاکرات بھی کبھی اس لیے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے کیونکہ وہ بھی ہمیشہ جز کے ساتھ ہوتے رہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہونے والے معاہدوں کے گارنٹر نہیں ہوتے تھے۔ اب اگر مذاکرات ہوں گے تو امارت اسلامی افغانستان کو بطور گارنٹر شامل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فضا مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی فضا آج سازگار ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس وقت تحریک طالبان ایک قیادت تلے متحد ہو چکی ہے، اور اگر قیادت سے بات ہو جائے تو اس کا سب پر اطلاق ہوگا۔ مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس پر بھی ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں اور کس وقت کیے جاتے ہیں۔ اس لیے طالبان کے ہاں قدر و منزلت رکھنے والے پختونوں کا ایک جرگہ بنایا جائے اور وہ امارت اسلامی کے ذریعے ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کریں۔ ٹی ٹی پی سے خود بات نہ کرنے کی ضد اب چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ جس وقت انہیں امارت اسلامی کے ذریعے مجبور کیا جا سکتا تھا وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ دوسرا، جب اس ریاست کے نمائندے جنرل فیض حمید صاحب نے پہلے ان سے مذاکرات کیے ہیں
تو اب براہ راست مذاکرات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، یہ مذاکرات فوج کو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ مذاکرات فوج کا کام نہیں، لیکن ان مذاکرات کو فوج کی مکمل بیکنگ ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اگر پورے خلوص اور ریاست کی مکمل بیکنگ اور امارت اسلامی کے تعاون سے مذاکرات کیے جائیں تو مثبت نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ اگر امریکہ اور طالبان کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے تو پاکستانی حکومت اور پاکستانی طالبان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا؟